جو جیفری ایپسٹین ہے وہ کمزوریاں جانتا تھا ان امیر زادوں کی، امیر لوگوں کی، طاقتور حکمرانوں کی، اور چونکہ یورپین کنٹریز میں بھی نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کرنے کرائم ہے، تو یہ انہیں سپیس پرووائڈ کرتا تھا سیکرٹ، اور اس کے بعد وہاں پہ لڑکیاں پرووائڈ کرتا تھا نابالغ جو میکسویل لے کے آیا کرتی تھی، اور پھر اسی جگہ پہ یہ درندگی جو ہے وہ ہوس مٹائی جاتی تھی، اور اس لیے لوگ جو ہے وہاں پہ جاتے تھے. کسی عام شخص کے لیے نہیں تھی، یہ عام شخص کے لیے نہیں تھی، خواص کے لیے، ہاں، وی آئی پیز کے، ایک یا دو لوگ ہی جاتے تھے لولیتا ایکسپریس پہ. اب میں آپ کو وہ بات وضاحت کر دوں، لا آف لینڈ کیا ہے ان کا. ریپ ہے، زنا بالجبر ہمارے یہاں پاکستان اسلامی حد بھی ہے کہ آپ کسی کی کانسنٹ کے خلاف اس کو درندگی کا نشانہ بنائیں، بد اخلاقی کریں اس. اگر نابالغ کی، امریکن نیو یارک کا لا آف لینڈ، اگر نابالغ بچی کانسنٹ کے ساتھ بھی آپ اس کو اپنی حوث کا نشانہ بنائیں تو یہ جرم ہے. جرم ہے، بالکل ایسے، کیونکہ نابالغ کی کوئی کنسنٹ نہیں ہوتی. دوسرا، اگر نابالغ نے کنسنٹ دے دی اور آپ بعد میں نکاح ثابت کریں، کورٹ میرج ثابت کریں، اپنی وائف کے طور پہ اعلان کریں اس کا، تب بھی ریاست اور اس کا قانون ضابطہ نہیں مانتا. امریکن لا بتا رہا ہوں آپ کو. اس پہ جو فرد جرم عائد کی گئی تھی، جس کا فیصلہ بھی نہیں آیا کورٹ کا تفصیلی، فرد جرم یہ ہے، میں نے پڑھا اس پہ فرد جرم یہ ہے کہ اس نے نابالغ بچیوں کو خود بھی اپنی حوث کا نشانہ بنایا اور اپنے آنے والے مہمانوں کو پیش بھی کیا گیا. پرنس اینڈریو کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں وہ ایک لڑکی فرش پہ ہے اور وہ اوپر اس کے رینگ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لولیتا ایکسپریس میں پرنس اینڈریو بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکی نابالغ ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد برطانیہ میں بہت بڑا طوفان آیا اور رائل فیملی منہ چھپانے لگی، اور وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں، پی ایم ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ اب پرنس اینڈریو کو جواب دینا ہوگا، اور ان سے پرنس کا جو لقب ہے وہ بھی واپس لے لیا، خطاب جو ان کا ہے، اب ان کو صرف اینڈریو کہا جائے گا. 3-4 ممالک میں ان کے شہزادوں، ولی عہد، ان کے بچوں، اشرافیہ، رائل فیملی، ان کے خاندان کے مرد اور عورت، ان سے ٹائٹل واپس لیے گئے. کیوں؟ کہ یہ اسکیم اگر منظر عام پہ آیا تو اس میں صرف ایک شخص کی نہیں، وہ جو پہلا جملہ کانگریس والا، پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث. اور پرنس چارلس نے کہا ہے کہ ہم بہت شرمندہ ہیں اس حوالے سے. انہوں نے کہا، کئیوں نے تو ڈیفینسو ہو کے معذرت کی ہے باقاعدہ، یہ منظر عام پہ آیا. اچھا، لیکن تردید نہیں کی کسی نے. آپ یہ دیکھیں، تردید نہیں آئی، بالکل ایسے وضاحتی بیانات آئے ہیں، شرمندگی کا احساس ہے، باعث ندامت مانا انہوں نے. لیکن یہ بات ہے کہ کسی کو بارے میں یہ نہیں کہا کہ جی یہ بات غلط ہے. تصویریں ہیں، بات دیکھیں نا. اچھا، ابھی تک ایک پارٹ اس کا جو آنے والا ہے وہ ویڈیوز ہیں، بہت ساری ویڈیوز ہیں. اچھا، ایک اور اس میں اسپیکٹ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈارک ویب پہ فروخت کی جاتی ہوں، کیونکہ بٹ کوئن میں ادائیگی کی رسید جو ہے وہ دیکھی گئی ہے، اور بٹ کوئن میں صرف ڈارک ویب پہ ادائیگی ہوتی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے وہاں کے جو ملازمین ہیں جنہوں نے ایف بی آئی کو اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ اندر سے چیخو پکار کی آواز آتی تھی، لڑکیوں پہ باقاعدہ تشدد ہوتا تھا، اور سیکس ٹریفکنگ آف مائنرز جو ہے وہ زیادہ تر پروموٹ ہوتی ہے ڈارک ویب پہ. جو ایپ ہے نا ایکس، اس پہ ایک جملہ ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ انتظار کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طویل فہرست ہے اس کی، جو بہت کچھ آنے والا ہے. وہ ایسے نہیں لکھتے. انتظار فرمائیے کا معاملہ جو ہے نا، ہم لوگ انتظار فرمائیے کو ذرا اور انداز سے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ کوئی چیز لگ جاتی ہے، کہ انتظار کس چیز کا ہے، کہ یہ نہیں کچھ تلاش کر رہے ہیں، انتظار اس چیز کا ہے کہ ریلیز کب کرنا ہے ہم نے. وہ وقت کا انتظار ہے. اس ریلیز کرنے کا جو وقت کا انتظار ہے، اس سے لگتا ہے کہ اس میں کئی شہزادے، کئی شہزادیاں، کئی بادشاہ، کئی بادشاہ گر اور کئی بڑے بڑے حکمران ممالک کے وہ حمام میں ننگے ہو جائیں گے. اچھا، اس پہ سب سے زیادہ جو تذکرہ ہے سر وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، یعنی امریکن بزنس مین، ان کی اہلیہ بھی ساتھ، پریزیڈنٹ آف دا دونوں کا. ہاں. اس میں نیو یارک ٹائمز جو ہے اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مور دین 5,300 files containing over 38,000 references to Trump, his wife
and related terms in the January 2026 release. Many were news articles or publicity available materials and none included direct communication between Trump and Epstein. ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس جو ہے ان کی میلز میں بہت زیادہ ٹرمپ کے موجود ہیں. دیکھیں یہ جو امریکی صدر یا خاتون اول ہیں وہ تو ڈائریکٹ نہیں کسی سے مخاطب ہوتے نا, وہ تو تھرو اسٹاف ہی ہوں گے. ان کا وائٹ ہاؤس جو ہے وہ اسی مرض کی دوا ہے, اور وہ جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آفیشیل جو کورسپونڈنس ہے وہ ساری ان کے پاس ہے. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ did not find any credible information to merit further investigation. In the press release, the DOJ stated that some documents contained claims against President Trump. یعنی وہ مشکوک پایا گیا ہے. ایون مشکوک بھی ہو, لیکن تصویروں کو آپ ریبٹ کیسے کریں گے؟ کیا وہ اے آئی کی ہیں؟ ہاں, وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ پر جو الزامات لگائے ہیں مشکوک ہیں اور اس کا کوئی کریڈیبل ثبوت جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اب یہ سمجھیں ایک اور بات کہ یہ انڈر ٹرائل ہے, یہ کیس انڈر ٹرائل ہے. ابھی اس کا فیصلہ عدالت نے نہیں سنایا, صرف میکسویل جو ہیں ان کی گرل فرینڈ, ان کو سزا دی ہے 20 سال کی قید, کچھ بھگت کچھ اور. اچھا, یہ پوری مسٹری ہے نا سر اس کی لائف پوری. سب سے پہلی بات سر کہ جیفری ایپسٹین نے نہ کسی کالج سے نہ کسی یونیورسٹی سے باقاعدہ ڈگری مکمل کی, بیچ میں اس نے چھوڑا بھگوڑا بنا, اور اس کے بعد ایک اعلیٰ سطح کے اسکول میں وہ میتھ اور فزکس پڑھانے لگا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایک اس کے بعد وہیں سے وہ اتنے بڑے بینک میں, ٹاپ انویسٹمنٹ بینک میں ایک اچھی پوزیشن تک پہنچ گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ فائنینشیل ایڈوائزر باقاعدہ نیو یارک ٹائمز کے میگزین کے اوپر سرے ورک کے اوپر اپنی تصویر لگواتا ہے. اچھا وہ پیڈ تھی. اچھا وہ پیڈ تھی, وہ انٹرویو اور وہ تصویر پیڈ تھی, ٹائٹل پکچر پیڈ تھی. اٹ واز این ایڈورٹیزمنٹ. یہ کیوں کیا اس نے؟ ناٹ کانٹینٹ, یہ کانٹینٹ نہیں تھا, پیڈ کانٹینٹ تھا. اوکے, یعنی اپنے آپ کو اس نے پوزیشن دی کہ میں فائنینشیل ایڈوائزر ہوں. پھر لوگوں نے میں نے رابطہ آپ کیا. کو ایک جملہ بتایا بزمی صاحب آپ کے ناظرین کے لیے, اس کا جیفری ایپسٹن کا ہر ایکٹ پلانڈ تھا, چیٹنگ سے بھرپور تھا, ذہانت کی عمدہ مثال تھا, اور اس سے بڑھ کے وہ فورس ہی کرنے کا بڑا ایکسپرٹ تھا. وہ دیکھ رہا ہوتا تھا مجھے کہاں کیا کام کرنا ہے. اس نے نیو یارک ٹائمز کی اسپیس پرچیز کی, اور اس پہ اچھا ایک ٹائم بھی پرچیز کیا تھا اس نے کسی چینل کا. وہاں وہ ٹائم اور اسپیس پرچیز کر کے اپنے آپ کو فائنینشیل ایڈوائزر ظاہر کیا. کس کا؟ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, امریکن پریزیڈنٹ کا, خاتون اول کا. تو تردید کیوں نہیں کی کسی نے؟ اچھا, کورسپونڈنٹ نے ایک سوال کیا وہاں پہ جب پریس کانفرنس اس حوالے سے ہوئی 2019 میں کہ جی یہ بتائیں کہ اس کا پتہ کیوں نہیں چلا کہ اس کی دولت اتنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایف بی آئی کے ترجمان نے کہا کہ یہ کبھی اسپاٹ لائٹ میں نہیں آیا, یہ میڈیا سے, کیمروں سے دور ہوتا تھا, ٹھیک, اور اپنی صرف لائف گزارتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو کمپنیز بنا رکھی تھیں اس میں پبلک پارٹنرشپ اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز تھیں, اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں. ایک تو آپ اصل اونر کو نہیں دیکھ سکتے, اس کو ٹریک نہیں کر سکتے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی کافی سیکیور ہو جاتی ہیں. اس نے ہر چیز خفیہ رکھی تھی. ہاں, اس نے اپنے اور ماتحت ملازموں کے درمیان فاصلہ بہت رکھا تھا. کوئی جانتا نہیں تھا. ہر شخص اس سے ہینڈ شیک نہیں کر سکتا تھا, ممکن ہی نہیں تھا, پبلک نہیں ہوتا تھا. جس جزیرے میں یہ رہتا تھا وہاں تک رسائی کسی کو نہیں تھی. میں نے کہا کیمرہ مین جا ہی نہیں سکتا. ایف بی آئی سمیت تمام ادارے, امریکہ بہت جدید جمہوریت, اے آئی کا بانی ہے, وہاں سے اے آئی شروع ہوئی ہے. اس کو یہ خبر نہ ہوئی کہ جیفری ایپسٹن کون ہے. یہ امریکن خفیہ ادارے جو ہیں ان کے منہ پہ تماچا ہے, بہت خوفناک قسم کا. کیسے؟ اتنا عرصہ چلتا رہا کام. یہ جو سوال کیا تھا اس نے امریکی صحافی نے, صحیح کیا تھا. کبھی آپ اندھے تھے, آپ کو نہیں دکھائی دیا کیا ہو رہا ہے؟ ہاں, وہ کہتے ہیں کہ پیرلل اکانومی تھی, باقاعدہ پیرلل اکانومی تھی, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا رکھی تھی اس نے. اور ایسی اسٹیٹ جہاں امریکن اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ بھی جاتا ہے. ہاں, اسٹیٹ آف امریکہ کا پریزیڈنٹ, دیکھ لیں, یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ جائے جہاں, وہ کتنی بڑی اسٹیٹ ہوگی. اچھا, وہی نا سوال یہ نہیں ہے کہ جیفری ایپسٹین کرتا کیا تھا, بڑا سوال یہ ہے کہ جیفری ایپسٹین کو دہائیوں تک یہ کرنے کیوں دیا گیا, کس نے اجازت دی, چیک کیوں نہیں کیا گیا.
اس نے وہاں بیٹھ کر اپنے جزیرے میں کم و بیش 48 ممالک، ریاستیں، بادشاہتیں، ان سے رابطے کیے، حکمرانوں سے ملتا رہا. اب یہ کہیں جی بینکس، جہاز تو اس کا اپنا تھا، چلیں جہاز اس کا اپنا، ایروپلین، جزیرے اس کے اپنے، جزیرے اپنے، اوکے سب ٹھیک، mansion عیاشی کے نیو یارک مراکز میں اس کے، اس کا اپنا، سب ٹھیک، رقص و سرود کی محافل اس کی، سب صحیح ہے، private سب dogs صحیح ہے، اپنی، سب صحیح ہے. اثاثے جمع کہاں تھے اس کے؟ امریکی جیسی جمہوری ریاست جو کلیم کرے کہ دی بگیسٹ ون، ان کے پاس کوئی ہتھیار ایسا نہیں تھا، کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا، کوئی ایجنسی ایسی نہیں تھی جو جیفری ایپسٹن کے بارے میں اس بات کی تحقیق کرتی کہ کیا یہ فراڈ، دو دفعہ پکڑا گیا نا، دونوں دفعہ فرد جرم عائد ہو گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عدالت میں 2 بار پیش ہوا، کتنا فالو اپ کیا اس کا اداروں نے، امریکی اداروں نے، ایجنسیوں نے. جہاں ایف بی آئی سب سے بڑی ہے، وہ کیا کرتی رہی؟